الرحمن ونحمدہ علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صلوات پڑھ دیں۔ عزیزو، ماہ رمضان میں یہ درس رکھا گیا ہے، یہ نہ مجلس ہے اور نہ جمعہ کا خطبہ ہے، یہ درس اخلاق ہے۔ تو درس کا مطلب یہ ہوتا ہے کلاس، اور کلاس میں ہوتا کیا ہے، مجلس میں ہم نے پڑھا، آپ کو سمجھ میں آیا نہیں سمجھ میں آیا ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ جمعے کے خطبے میں ہم نے خطبہ دیا، آپ کو سمجھ میں آیا نہیں آیا ہم آگے بڑھ جائیں گے، رکیں گے نہیں۔ مگر جب درس ہوتا ہے تو درس میں ہر انسان کو سمجھانا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے، اور ہر انسان کے ذہنوں تک بات کو پہنچانا پڑتا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے۔ اگر آپ کی دلچسپی، میں مختصر سے مختصر کروں گا، اگر آپ کی دلچسپی دیکھی ہم نے تو انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے بہترین موضوع کا انتخاب کر کے آپ کے سامنے لے کر کے آؤں گا۔ اس ہفتے موضوع تو اچھا ہے، مگر آپ کی ٹیسٹنگ ہے کہ آپ کا ذائقہ کیا ہے، آپ سننا کیا چاہتے ہیں، آپ جو ہے پسند کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ درس ہے، ہر انسان کو سمجھنا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ماہ رمضان میں بات بہت جلدی سمجھ میں آتی ہے، یہ اخلاقی دینی باتیں جو ہے بہت جلدی سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، اور حدیث اور قرآن تب سمجھ میں آئے گا کہ جب انسان کی روح پاک ہو، انسان کا نفس پاک ہو اور دل جو ہے نورانی ہو، تب اس وقت حدیث بڑی جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے، حدیث بڑی جلدی آیت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور اگر ہم گناہوں میں ملوث رہیں تو آیتیں بھی سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے، حدیث بھی سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے۔ تو ابتدا ہم نے جو ہے تقوی سے کیا ہے، چونکہ ماہ رمضان کا مقصد جو ہے تقوی الہی ہے، کہ تقوی ہر انسان کے لیے ضروری ہے، کہ بغیر تقوی کے عمل بیکار ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا صرف پرہیزگاروں سے اعمال کو قبول کرے گا۔ اگر اعمال کو قبول کروانا ہے تو تقوی ضروری ہے، اور یہی روزے کا مقصد ہے کہ جو ہے انسان جو ہے تقوی کو اپنائے، اور تقوی اصل میں ہے کیا، اور اگر تقوی نہ رہے تو خرابی کیا لازم آتی ہے۔ کہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا تقوی اختیار کرو، متقین کے اعمال کو قبول کریں گے، تو تقوی نہ ہو تو کیا پریشانی آتی ہے، ہم متقی نہیں بنے تو پریشانی کیا آئے گی۔ کہا کہ جو ہے اگر تقوی نہیں ہوگا تو انسان گناہ کو انجام دے گا، چھوٹا بڑا گناہ اس کے نزدیک کوئی معنی نہیں رہے گا، پھر ہر گناہ کو انسان جو ہے انجام دے گا۔ یہ گناہ سے ہم جو بچتے ہیں یہ تقوی کی وجہ سے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جس کے پاس جتنا تقوی زیادہ ہوتا ہے اتنی ہی جو ہے گناہ سے لڑنے کی طاقت اس کے پاس زیادہ ہوتی ہے۔ بعض کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شراب پینے کے باوجود بھی ان کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے شراب پیا، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور بعض کافر کے ہاتھ کا کھا کر کے بھی پچھتاتے ہیں کہ مجبوری نہ ہوتی تو آج ہم کافر کے ہاتھ کا نہ کھاتے۔ یعنی چھوٹا گناہ بڑا گناہ جو ہے ہر ایک جو ہے کے لیے فرق کرتا ہے۔ تقوی الہی اگر ہے تو انسان جو ہے صغیرہ سے بھی جو ہے پرہیز کرتا ہے۔ تو اگر جو ہے انسان کے پاس تقوی نہیں ہے تو سب سے پہلی خرابی یہ ہے کہ انسان جو ہے گناہوں سے پرہیز نہیں کرتا، اور جب جو ہے گناہ سے پرہیز نہیں کرتا تو گناہ اپنے اثرات کیا کرتے ہیں کہ بعض گناہ جو ہے اعمال صالح کو ضائع کر دیتے ہیں، ہمارے نیک عمل کو جو ہے بعض گناہ جو ہے ختم کر دیتے ہیں، نابود کر دیتے ہیں، جو ہے گناہوں کی وجہ سے جو ہے ہمارے عمل جو ہے برباد ہو جاتے ہیں۔
دیکھیے روایت میں اسی لیے حرام کو ترک کرنے کی جو ہے تاکید کی گئی ہے، حرام چیزوں کو ترک کریے، یہ ہم سب کا فریضہ ہے کہ حرام کاموں سے بچیں، حرام کاموں کو ترک کریں۔ صرف نیکی کو انجام دینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ حرام سے بچنا بھی ضروری ہے۔ جیسے امر بالمعروف ہے اور نہی عن المنکر ہے، تو ہمیں اچھائی کی طرف دعوت بھی دینا ہے اور برائی سے روکنا بھی ہے۔ کسی چیز کو ترقی کرنے کے لیے یا انسان کو آگے بڑھنے کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہے، منفی اور مثبت دونوں پہلو کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ جو ہے ایسے دوستوں کے ساتھ نہ رہیں کہ جو آپ کو گمراہی کی طرف لے جائیں۔ ایگزام کا دور ہے، آپ کو جو ہے کھیل کود کی طرف لے جا رہے ہیں یا پکچروں کی طرف لے جا رہے ہیں یا آپ کو جو ہے بیٹھال کر کے ہنسی مذاق میں لگائے ہیں، ایسے دوست بھی نہیں ہونا چاہیے، اور ایسا دوست بھی ہونا چاہیے کہ جو آپ کو ترقی کی راہ دکھائے۔ دیکھیے دونوں چیزیں، ایسے دوستوں سے پرہیز اور ایسے دوستوں کی صحبت کہ جو آپ کو آگے بڑھائے، ترقی کی طرف جو ہے راستہ دکھائے، جو آپ کو جو ہے کہے کہ جو ہے یہ وقت امتحان ہے، پڑھا جائے، آؤ جو ہے محنت کریں، یہ جگہ جو ہے ہم کام کریں۔ ایسے دوستوں کی صحبت بھی ضروری ہے، نوجوان سنے غور سے ترقی کرنا ہے تو، اور ایسے دوستوں سے کنارہ کشی بھی اختیار کرنا ضروری ہے کہ جو آپ کو پستی کی طرف لے جا رہے ہیں، جو آپ کو جو ہے پیچھے ڈھکیل رہے ہیں۔ یعنی صحبت کا اثر گفتگو آئے گی تو بیان کروں گا دوستی کے اوپر مسلسل، دوست کیا ہوتا ہے، دوستی کیا ہوتی ہے اور کیسے دوست ہونا چاہیے۔ تو دونوں چیزیں جو ضروری ہے، تو جب دنیاوی ترقی میں ہے تو دینی ترقی میں بھی ہے کہ ہمیں گناہوں سے بھی بچنا ہے اور نیک اعمال انجام دینا ہے۔ روایت میں ہے ترک گناہ کے لیے لقمہ حرام کی بات کر رہے ہیں۔ روایت ہے کہ ترک لقمۃ الحرام احب الی اللہ من صلاۃ الف رکعت تطوعا، کہ لقمہ حرام کو ترک کرنا اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے 1000 رکعت نماز پڑھنے سے۔ مستحب 1000 رکعت نماز کیا سمجھتے ہیں؟ 100 رکعت شب قدر میں پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو 1000 رکعت نماز پڑھے خدا کے نزدیک کہیں اس سے زیادہ محبوب ہے کہ انسان ایک لقمہ حرام کو ترک کر دے، کہ حرام غذا کو ترک کر دے۔ حرام غذا اثرات رکھتی ہیں خون میں، نماز کے لیے، عمل صالح کے لیے، نیک کاموں کے لیے، بہت ساری چیزوں کے لیے یہ معانے ہو جاتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ دیکھیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اگر کوئی انسان ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو بہشت میں جو ہے اس کے لیے ایک درخت لگ جاتے ہیں۔ ایک صحابی تھا، اس نے کہا کہ جو ہے یا رسول اللہ اس طریقے سے تو ہمارے جنت میں باغات ہو گئے ہوں گے کہ ہم نے کئی ہزار لاکھوں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سبحان اللہ ہم کہتے رہتے ہیں۔ تو رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو ٹھیک ہے، مگر تم اس کے لیے آگ بھیج کر کے جلا بھی تو دیتے ہو، کہ جو تمہاری آگ یہاں سے بھیجتی ہو وہ تمہارے درخت کو خاکستر کر دیتی ہے، جلا دیتی ہے۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ وہ آگ کیا ہے کہ جو ہے خاکستر کر دیتی ہے؟ تو رسول نے ارشاد فرمایا الحسد یاکل الایمان کما یاکل نار الحطب، حسد ایمان کو ایسے جلا دیتا ہے جیسے جو ہے آگ لکڑی کو جلا کر کے خاک کر دیتا ہے۔ تو ہم درخت لگاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ کچھ ایسا عمل کر کے اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ جیسے جو ہے آپ بیچ میں جائیے سمندر کے، دیکھیے کہ جو ہے کچھ لوگ جو ہے بناتے رہتے مٹی کے مکان، تصویریں، ایک مرتبہ سمندر کی لہر آتی ہے سب کو مٹا کر کے ختم کر دیتی ہے۔
یعنی محنت کیا اور سمندر کی لہر مٹا دی، یا تیز طوفانی ہوا چلی، بالو اڑا، سب جو ہے ختم ہو گیا۔ ایسے ہی ہمارے عمل ہو جاتے ہیں کہ جب موانع کو ہم نہیں روکتے ہیں، کہ جو چیزیں جو ہے برباد کرتی ہیں ہمارے عمل کو، ہمارے جو ہے ایمان کو، ان چیزوں سے جو ہے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک روایت اور ہے، میں نے ابھی جو ہے ذکر کیا لقمہ حرام کی، کیا اثر کرتا ہے لقمہ حرام۔ روایت ہے رسول خدا سے کہ قیامت کے دن ایسی قومیں آئیں گی کہ جن کے اعمال جو ہے تہامہ کے پہاڑ کے برابر ہوں گے۔ ایک پہاڑ ہے جس کا نام جو ہے عرب میں مشہور تھا، وہ بڑا اونچا، جیسے آج کے دور میں ہندوستان میں مشہور ہے نا ہمالیہ کا پہاڑ، تو ہمالیہ کہتے ہیں کہ جو ہے بڑا اونچا پہاڑ ہے۔ چونکہ جو ہے جب ہمالیہ کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں اس کی اونچائی آتی ہے۔ ہمالیہ کا پہاڑ سب سے اونچا پہاڑ ہے، اسی طریقے سے تہامہ کا پہاڑ سب سے اونچا پہاڑ تھا اس وقت، اس دور میں۔ تو رسول نے کہا کہ روز محشر، روز قیامت ایک ایسی قوم آئے گی جس کے اعمال جو ہے تہامہ کے پہاڑ کے برابر ہوں گے، اونچائی میں، بلندی میں، وزنی ہوں گے، مگر اس کے باوجود بھی حکم ہوگا کہ اس قوم کو جو ہے جہنم کے حوالے کر دو، اور لے کر کے جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے۔ تو پوچھا اصحاب نے، یا رسول اللہ کیا یہ نمازی نہیں ہوں گے؟ کہا کہ ہوں گے۔ کہا روزے دار؟ کہا کہ روزے دار، نمازی، پرہیزگار، حج کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، خمس نکالنے والے، سارے صفات ان کے اندر ہوں گے۔ تو کہا کہ جب اتنے یہ نماز پڑھتے ہیں، سارے اعمال کرتے ہیں، تو پھر انہیں جہنم کی طرف کیوں ڈھکیلا جا رہا ہے؟ تو رسول نے ارشاد فرمایا لقمہ حرام سے پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے۔ یہ حرام و حلال میں فرق نہیں رکھتے تھے، پرہیز نہیں کرتے تھے، حرام ملتا تھا تو بھی کھاتے تھے، حلال ملتا تھا تو بھی کھاتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ یہ جانور ہیں، جانور کو جو بھی سامنے رکھ دو وہ کھا لے گا، ہری گھاس ہے، سوکھی گھاس ہے، اسے کھانے سے مطلب ہے، چرنے سے مطلب ہے۔ اسے کسی بھی کھیت میں چھوڑ دو وہ چر جائے گا، اسے نہیں پتا کہ یہ ہمارے مالک کا کھیت ہے یا ہمارے مالک کے دشمن کا کھیت ہے، کیونکہ وہ جانور ہے، عقل سے بے بہرا ہے، عقل نہیں ہے۔ مگر انسان اگر ہے تو انسان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے کہ مال حرام ہے یا مال حلال ہے، یہ ہمارا ہے یا غیر کا ہے۔ اگر ہم نے پرہیز نہیں کیا کسی کے مال کا، اور کیا چیز ہے جو اعمال کو ہمارے برباد کر دیتی ہے، رکاوٹ پیدا کرتی ہے قبولیت میں، وہ ہے حقوق الناس، کہ لوگوں کا حق جو ہے ہم نے غصب کر لیا، مار لیا، یہ بھی اعمال کو برباد کر دیتی ہے، ضائع کر دیتی ہے، جلا دیتی ہے۔ رسول خدا سے روایت ہے کہ پروردگار عالم نے حکم دیا رسول خدا کو کہ اے میرے حبیب اپنی قوم کو ڈراؤ اور کہو کہ میرے گھروں میں سے کسی گھر میں داخل نہ ہو۔ اس حالت میں دیکھیے ماہ رمضان ہے، اللہ نے دعوت دیا ہے نا، اپنے گھر کی طرف بلایا ہے، سب کو بلایا ہے، مگر اس روایت میں خدا منع کر رہا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جو ہے کتنا ناراض ہے۔ اللہ چاہتا ہے ماہ رمضان میں لوگ آئیں، جو سال بھر نہیں آتے خدا چاہتا ہے چلو جانے دو، ماہ رمضان میں مسجد میں آ جائیں تو بھی میں معاف کر دوں گا، آ تو جائیں مسجد میں، مگر اس روایت میں خدا منع کر رہا ہے۔ اے میرے حبیب تم ان لوگوں کو ڈراؤ کہ میرے گھروں میں سے کسی بھی گھر میں داخل نہ ہو اس حالت میں کہ میرے بندے کے کسی بھی بندے کا حق ان کی گردن پہ ہو۔ کتنا سخت ہے حقوق الناس، ہم خیال نہیں کرتے، ان کا مال، ان کا مال، ان کا مال، ان کا مال، اور اپنی جیب جو ہے بھر لے رہے ہیں۔ دل ایمان سے خالی ہو رہا ہے، جیب بھرتی چلی جا رہی ہے، بینک بھر رہا ہے اور قبر خالی ہو رہی ہے، قبر کے لیے کچھ بھی نہیں ہے،
مگر بینک میں ہمارے بہت کچھ ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ تمہارے قبر کے لیے تم نے کیا کیا ہے، تو ایک کام ہم نے اپنے قبر کے لیے نہیں کیا ہے، ایک کام جو ہے ہم نے اپنی آخرت کے لیے نہیں کیا ہے۔ ایک صحابی تھا، بات کو روک کر کے عرض کر دوں کہ ایک صحابی تھا کہ جو اپنے گھر کو مزین کر رہا تھا، اور رسول خدا کا گزر ہوا، کرنا چاہیے، مستحب ہے، گھر کو مزین کرنا چاہیے، مگر رسول نے یہاں پہ تنبیہ کیا، اصلاح کیا۔ گھر کو مزین کر رہا ہے، رسول کا گزر ہوا، رسول پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ گھر کو سجا رہا ہوں، گھر کو ترتیب دے رہا ہوں۔ رسول نے کہا کہ یہ مادی ہے، یا پتہ نہیں کہ سجانے کے بعد تم رہو گے کہ نہیں رہو گے، جو حقیقی تمہارا گھر ہے اس کو کتنا تم نے سجایا ہے، اس کے لیے تم نے کیا کیا ہے، اس کو کتنا مزین کیا ہے۔ تو ہم نے اپنی قبروں کے لیے کیا کیا ہے، کتنا جمع کیا ہے ہم نے اپنی قبر میں کہ جو مرنے کے بعد کام آ سکے، کیا اکٹھا کیا ہے اپنی قبروں کے لیے۔ گھروں کے لیے تو بہت کچھ ہے، بینک میں تو بہت کچھ ہے، قبر میں کیا ہے؟ جب بھی پاس بک دیکھیے نا، جیسے ہم بینک میں جاتے ہیں، اکاؤنٹ کھلتا ہے تو پاس بک ملتی ہے، 10,000 جمع کیے ہیں پاس بک پہ آ جاتا ہے، اور کمپیوٹر میں ہم دیکھیں نہ دیکھیں مگر پاس بک پہ دیکھیں ہاں ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے۔ اور کبھی کبھی جو ہے ضرورت جو ہے اسٹیٹمنٹ کی پڑ جاتی ہے، تو ہم 6 مہینے کا اسٹیٹمنٹ نکلوا لیتے ہیں کہ دیکھیں جو ہے ہمارے پاس کہاں سے آیا، کتنا آیا، کہاں خرچ ہوا، کتنا بچا، پورا حساب و کتاب۔ قبر میں بھی ایسی پاس بک ہم کو ملے گی۔ وہاں کے لیے ہم نے جو ہے کیا کیا ہے، نامہ اعمال جو ہماری پاس بک ہے، اسے بیٹھ کر کے مرنے کے بعد پڑھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کتنا جمع کیا ہے، کتنا ہے، کتنا جو ہے اکٹھا کیا ہے۔ اچھا اس میں جو جمع کیا ہے، جو آیا ہے جو ہے وہ کہاں سے آیا ہے، پیسہ کہاں سے آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری جو ہے چیزیں جو ہے ہم کو پڑھنا پڑے گا۔ تو یہاں کا کہ بینک کی پاس بک ہم بغور پڑھتے ہیں خوش ہوتے ہیں کتنا ہے، کبھی اپنے قبر کی پاس بک کو ہم نے پڑھا ہے، قبر کے نامہ اعمال کو پڑھا ہے کہ کتنا ہے وہاں پہ، کیا کیا ہے ہم نے، کیا اکٹھا کیا ہے۔ کوئی ایک ایسی نیکی انسان کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو ہے کہے کہ ہاں یہ ہم نے اپنی قبر کے لیے آج کیا ہے، کہ یہ ہماری قبر کے لیے ہے، دنیا کے لیے نہیں ہے، قبر کے لیے، آخرت کے لیے ہے۔ تو بہرکیف رسول نے کہا کہ وہ نہ ہے کہ جن کے حقوق، خدا نے کہا کہ جو میرے حبیب کہہ دو کہ ہماری مساجد میں سے کسی بھی مسجد میں وہ نہ آئے کہ جن کے گردن پہ کوئی حقوق ہو۔ ماہ رمضان میں اللہ بلا رہا ہے، مگر جو ہے پھر اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے صرف پرہیزگاروں کے عمل کو قبول کرتا ہے خدا۔ اگر تم اس طرح نماز میں کھڑے ہو کہ جیسے زمین میں گڑی ہوئی میخ کی طریقے سے سیدھے ہو جاؤ، زمین میں میخ کسے کہتے ہیں، کیل، سیدھے کھڑے ہو جاؤ ایسے جو ہے، اور سوکھی لکڑی کی طریقے سے ہو جاؤ عبادت کرتے کرتے، اور ایسے ہو جاؤ جیسے تیر کمان کی طریقے سے جھک جاتا ہے، رکوع کرتے کرتے تمہاری کمر ایسے جھک جائے۔ مگر جو ہے اگر تمہارے پاس زہد اور تقوی نہیں ہے تو خدا تمہاری ساری عبادت کو جو ہے برباد کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، قبول نہیں کرتا۔ کیا فائدہ ہے ایسی عبادت کا؟ دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، بس جلدی جلدی جو ہے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی اگر جو ہے ہم اس طریقے سے جو ہے زندگی گزاریں اور حرام و حلال کا پرہیز نہ کریں، ہمسایوں کو پرہیز نہ کریں، دوسروں لوگوں کا پرہیز، دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہے گناہ کی وجہ سے۔ موسیٰ کا گزر ایک شخص کی طرف سے ہوا کیا جو ہے جو ان کے اصحاب میں سے تھا، سجدے کی حالت میں دعا کر رہا تھا۔ جب جو ہے موسیٰ ادھر سے گئے تو دیکھا سجدے میں ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، خدا سے دعا کر رہا ہے،
اور جب موسیٰ واپس آئے تو بھی دیکھا کہ وہ سجدے میں ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، خدا سے دعا کر رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ خدا سے کہا پروردگار اس طریقے سے یہ دعا کر رہا ہے، رحم آ گیا موسیٰ کو بھی، اس کی دعا قبول کر لے۔ کہا اے موسیٰ اگر یہ دعا کرتے کرتے مر بھی جائے تو اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ یہ تو ضد ہوئی نا، کچھ بھی کرو میں نہیں کروں گا۔ جیسے آپ مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں کہ یہ کام کر دیجئے تو کہا کہ نہیں کروں گا، میں کہا کہ جو قیمت ہے وہ قیمت ادا کر دوں گا، کر دیجئے، کہا کہ نہیں کروں، میں کہا کہ آپ کے منہ مانگی قیمت ادا کر دوں گا، کہا کہ آپ اپنی پوری پراپرٹی لکھ دیجئے تو بھی میں یہ کام آپ کا نہیں کروں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ہم سے کوئی ذاتی دشمنی ہے، اتنا سب ہم دے رہے پھر بھی آپ کیوں نہیں کر رہے؟ تو کہا کہ موسیٰ یہ مر بھی جائے تو بھی اس کی دعا قبول نہیں کروں گا، اتنا سخت ناراض ہے خدا۔ تو کہا کہ پروردگار کیوں، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ اے موسیٰ یہ دل میں گناہ کی لذت رکھتے ہوئے مجھ سے دعا کر رہا ہے۔ ذرا سوچئے، گناہ نہیں کیا ہے، گناہ کی لذت اس کے دل میں ہے اور گناہ کا شائبہ اس کا بھی باقی ہے، اس کے ساتھ یہ دعا کر رہا ہے۔ تو ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم گزشتہ گناہوں سے توبہ نہیں کرتے اور جو گناہ کر چکے ہیں اس کی لذت کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں، ایسا تھا، یا کسی کا کھایا ہے، یا کسی کو تکلیف پہنچایا ہے، کسی کا مذاق اڑایا ہے، اور اس کا ہم جو تکلیف پہنچائی ہے نا اس کو تکلیف پہنچائیے اور دل ہمارا باغ ہوا ہے کیونکہ ہمارا دشمن تھا، اس کی خوشی ہم اپنے دل میں محسوس کر رہے ہیں کہ آج ہم ذلیل کر کے آئے، اس وجہ سے ہماری بھی دعائیں رد کر دی جاتی ہیں۔ بس آخری بات آپ کے سامنے، مگر ایک صلوات پڑھ دے محمد وآلہ۔ کہا کہ یہ گناہوں کی لذت اس کے دل میں باقی ہے۔ بس تو اگر اخروی سفر کو کامیاب بنانا ہے تو گناہوں سے پرہیز کرنا ہے، گناہوں کو ترک کرنا ہے اور گناہ کو ہمیں ختم کر دینا ہے۔ ایک صلوات اور پڑھ دے محمد وآلہ۔ دیکھیں گناہ کو ترک کرنا ہی حقیقی عبادت ہے۔ ماہ رمضان میں اسی لیے کہا جاتا ہے گناہوں سے انسان پرہیز کرے۔ اب روزہ ہم ہیں، روزہ رکھ کر کے نماز نہیں پڑھ رہے، روزہ رکھ کر کے جھوٹ بول رہے ہیں، روزہ رکھ کر کے ہم غیبت کر رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ عبادت ہماری حقیقی عبادت نہیں ہوئی ہے۔ روزے کے آپ کو بیان کیا کہ روزہ جب رہو تو ہر اعتبار سے رہو، تو گناہوں سے بچنا بھی ایک حقیقی عبادت ہے کہ ہم گناہ سے نہیں بچ رہے ہیں اور عبادت کو انجام دے رہے ہیں۔ ایک روایت آپ کے سامنے عرض کر دوں، اسی کے ساتھ ختم کروں۔ اگر ہم گناہوں سے نہیں بچیں گے تو ہمارے نیک اعمال وہ گرد و غبار کی طریقے سے ہوا میں پراگندہ ہو جائیں گے، اڑ جائیں گے، بکھر جائیں گے، اور ان نیک اعمال کی حفاظت نہیں ہو پائے گی۔ گناہ لکڑی میں دیمک کی طریقے سے ہے۔ آپ مضبوط سے مضبوط لکڑی اور دیمک لگ جائے تو اب دیمک کیا کرتی ہے؟ ساگون ہو یا شیشم ہو، جس میں بھی دیمک لگ گئی پھر وہ اس لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ ایسی گناہ ہماری عبادت کو بھی ضائع کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں
تو یہ نماز کا اجر و ثواب ملنا چاہیے، مگر گناہ جو ہے اس کو برباد کر دے رہی ہے، روزے کو برباد کر دے رہی ہے، ہم جو ہے ماہ رمضان میں کار خیر کر رہے ہیں اس کو بھی برباد کر دے رہی ہے۔ تو بہرکیف جو ہے نوجوانوں پرہیز کرنا چاہیے گناہوں سے، عمل صالح انجام دو مگر گناہوں سے بھی بچتے رہو، نیک کام انجام دیتے رہو۔ والصلاۃ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔